شیعہ نے علیہ السلام نے کس طرح سے تمام مذاہب میں اسلام کا ایک بہترین چہرہ پیش کیا، شکریہ ادا کیا۔ الجزیرہ کا باقاعدہ اس پر آرٹیکل ہے۔ پوپ فرانسس نے یہ الفاظ کہے، جو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے، بہترین خوشبو ہے، اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک خبر عالمی میڈیا پر بہت زیادہ چل رہی ہے، سوشل میڈیا پر بھی جس پر بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ خبر یہ ہے کہ پوپ فرانسس 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، عیسائیت کے سب سے بڑے پیشوا۔ اب یہ جو عہدہ ہے پوپ کا، یہ عیسائیت میں مذہبی طور پر سب سے بڑا عہدہ ہے، اور یہ ویٹیکن چرچ جو کہ ویٹیکن سٹی روم میں واقع ہے، وہاں سے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ 266ویں پوپ تھے، پوپ فرانسس، اور کرسچن کمیونٹی کے نزدیک ان کے عقائد کے مطابق یہ جو پوپ کا سلسلہ ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے سینٹ پیٹر سے۔ سینٹ پیٹر وہ شخصیت ہیں ان کے نزدیک جو کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور کچھ روایات کے مطابق انہیں حضرت شمون بھی کہا گیا ہے۔ ان کے مطابق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی عیسائیت کی ترویج کے لیے کام کیا، اور اپنے بعد انہوں نے ایک خلیفہ نامزد کر دیا، اور تب سے یہ پوپ کا سلسلہ شروع ہے، اور اس کے بعد پھر ایک پوپ کی وفات کے بعد دوسرا پوپ آ جاتا ہے۔ اب یہ جو پوپ فرانسس تھے، یہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں، وہ نفرت کی مخالفت کرتے ہیں، ظلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور پوپ فرانسس بھی انہی شخصیات میں سے تھے کہ انہوں نے فلسطین میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی مخالفت کی، اس کے خلاف بیانات دیے، اور یہ واحد پوپ ہیں تاریخ کے کہ جنہوں نے عراق کا دورہ کیا، اور وہاں پر بغداد سے خاص طور پر نجف اشرف میں گئے، اور وہاں پر آیت اللہ سید علی سیستانی سے ملاقات کی اور شیعہ قوم کا شکریہ ادا کیا۔ یہ چیزیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے اور پوری کرسچن کمیونٹی کی طرف سے شیعہ مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ الجزیرہ کا باقاعدہ اس پر آرٹیکل ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ بھی سکتا ہے۔ اور یہ باتیں منظر عام پر ہم اس لیے لاتے ہیں تاکہ دنیا کو حقائق کا پتہ چل سکے۔ شیعہ علیہ السلام نے کس طرح سے تمام مذاہب میں اسلام کا ایک بہترین چہرہ پیش کیا، اور یہ شکریہ پوپ فرانسس نے اس لیے ادا کیا شیعوں کا کیونکہ جب 2014 میں عراق میں داعش نے حملہ کیا، اور انہوں نے جہاں پر شیعہ مسلک کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، جہاں پر انہوں نے مزارات پر حملے کیے، وہیں پر انہوں نے مسیحی لوگوں کو بھی مارنا شروع کیا، اور ان علاقوں میں ہمدانیہ، تل کیف اور برطیلا شامل ہیں۔ تو جب مسیحیوں پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا تکفیری عناصر کی جانب سے، تو اس وقت آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب نے یہ حکم دیا عراق کے لوگوں کو بھی اور عراق کی حکومت کو بھی کہ آپ نے مسیحیوں کو تحفظ دینا ہے۔ اور اس وقت جو لوگ بے گھر ہوئے تھے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی گئی، ان کو ضروریات زندگی کی تمام اشیاء فراہم کی گئیں، اور پھر جب تکفیری عناصر کو، داعش کو وہاں سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، ان علاقوں سے قبضے چھڑوا لیے گئے، پھر مسیحیوں کو ان کے علاقوں میں واپس دوبارہ آباد کروایا گیا، یعنی جہاں سے ان کو پہلے بے دخل کیا گیا تھا تکفیری شرپسند عناصر کی طرف سے، وہاں سے قبضہ چھڑوانے کے بعد وہ علاقے مسیحیوں کو واپس دے دیے گئے۔ تو فرانسس نے آیت اللہ سیستانی کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ شیعوں نے ہمارا اس وقت ساتھ دیا جس وقت ہم پر بہت زیادہ مشکلات تھیں، اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ یہ جو شرپسند عناصر ہیں جیسے یہ داعش والے، یہ ہمیشہ سے اسلام کی بدنامی کا سبب بنے ہیں اپنی حرکتوں کے ذریعے، اور یہ عیسائی وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے مباہلے میں پنجتن کا حیا کیا تھا، سچوں کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، وہ ان کے مقابلے پر نہیں آئے تھے، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے بازار شام میں اہل بیت کو چادریں دی تھیں، اور آج اہل بیت کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے دنیا میں ہر جگہ پر مظلوم کا ساتھ دیکھ کر، ظالم کی مخالفت کر کے، مظلوم کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، مسلک سے ہو، وہ اس کا ساتھ دے کر اپنے حسینی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اور اسلام کا ایک بہترین چہرہ، ایک خوبصورت چہرہ ساری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔